آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی اہم اور میرا مطلب ہے حساس باب پر بات کر رہے ہیں۔ واقعی کربلا کے فوراً بعد کے دن، جی ہاں۔ خاص طور پر 16 محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کردار پر، ان کے خطبات پر روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان الفاظ میں آخر کیا طاقت تھی۔ یہ صرف غم کا اظہار تو نہیں تھا؟ نہیں، یہ صرف غم کا بیان ہرگز نہیں تھا۔ دیکھیے، یہ وہ وقت تھا جب الفاظ نے وہ کام کیا جو شاید تلوار نہ کر سکتی تھی۔ ان خطبات کے پیچھے ایک واضح مقصد تھا، ایک گہری حکمت عملی تھی۔ اچھا، جی، یہ ظلم کے بیانیے کو چیلنج کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ تاریخ کا ایک غیر معمولی باب ہے یہ۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 16 محرم کے آس پاس کا وقت، جی جب اہل بیت کے جو اسیران تھے انہیں کوفہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہاں، اور یہ سفر خود ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اسی پس منظر میں خاص طور پر جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا، بی بی زینب نے وہ تاریخی خطبہ دیا۔ کوفہ میں؟ جی، کوفہ میں۔ اور اس کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، بلکہ اصل مقصد تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا پیغام پھیلانا تھا، یزیدی حکومت کا اصل چہرہ دکھانا تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا تھا۔ تو کوفہ والا خطبہ جو تقریباً 16 محرم کے قریب کا ہی ہے، جب وہ شہر میں داخل ہوئے، لوگ جمع ہو گئے، تو آپ نے ان سے براہ راست بات کی؟ جی ہاں، بالکل براہ راست۔ وہ الفاظ کچھ یاد ہے آپ کو؟ کہا جاتا ہے، اے کوفہ والو، اے دھوکہ دینے والو، اے مکر و فریب کرنے والو، کیا تم رو رہے ہو؟ اللہ کرے تمہاری آنکھیں کبھی نہ ٹھنڈک پائیں اور تمہارے آنسو کبھی نہ تھم سکیں۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے مضبوطی سے بٹی ہوئی رسی کو خود ہی کھول دیا۔ یہ الفاظ بہت طاقتور ہیں، بہت گہرے ہیں۔ جی، اس میں صرف ملامت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی نفسیاتی ضرب ہے۔ وہ جو مثال دی سود کاٹ کر توڑنے والی عورت کی، جی، وہ کوفہ والوں کے لیے خاص طور پر بہت چبھنے والی تھی، کیونکہ یہ ان کی اپنی بے عملی، ان کے وعدے توڑنے اور پھر خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی تصویر تھی۔ اچھا، یہ صرف ماضی پر تبصرہ نہیں تھا، یہ تو ایک طرح سے ان کے مستقبل کی طرف بھی اشارہ تھا۔ یہ دیکھیے کہ اسیری کی حالت میں بھی کیسی فکری قیادت تھی۔ تو اس کا وہاں کوفہ میں فوری طور پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ کیا لوگوں نے سوچا کہ انہوں نے کیا کیا، کیا کھو دیا؟ روایات یہی بتاتی ہیں کہ ان الفاظ نے پورے مجمع پر جیسے ایک سکتہ طاری کر دیا۔ لوگ جو شاید صرف تماشا دیکھنے آئے تھے، وہ رونے لگے، اپنے کیے پر شرمندہ نظر آئے۔ تو یہ خطبہ صرف مذمت نہیں تھا، یہ کوفہ میں جو عوامی رائے تھی اسے بدلنے کا ایک نقطہ آغاز بھی تھا۔ اس نے یزید کی فتح کے جشن کو ایک طرح سے ماتم میں بدلنے کی بنیاد رکھ دی۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، شام تک، یعنی دمشق میں یزید کے دربار تک پہنچا۔ جی ہاں، وہاں پہنچا، اور وہاں تو ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہ تو طاقت کا مرکز تھا۔ وہاں تو ہمت کا عالم اور بھی زیادہ کمال کا رہا ہوگا۔ بالکل، وہاں تو اور بھی زیادہ جرأت چاہیے۔ بھرے دربار میں جہاں یزید خود موجود تھا، اپنی طاقت کے نشے میں، جی، وہاں بی بی زینب نے اسے براہ راست للکارا۔ الفاظ کچھ یوں تھے کہ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قید کر کے در بدر پھرا کر تو نے اللہ کی نظر میں عزت پا لی اور ہم ذلیل ہو گئے؟ نہیں، اللہ کی قسم، تو نے تو اپنی ہی خال ادھیڑی ہے، اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ یہ تو سیدھا چیلنج تھا، طاقت کے مرکز میں کھڑے ہو کر اسیر ہوتے ہوئے بھی۔ جی ہاں، یہ اسیر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ حق کی ایک نمائندہ کی حیثیت سے بات تھی۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے فتح اور شکست کے معنی ہی بدل دیے۔ اچھا، کیسے؟ انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ جو ظاہری غلبہ ہے، یہ اصل کامیابی نہیں، اصل عزت اور فتح تو حق پرستی میں ہے۔ ان الفاظ نے صرف یزید کو نہیں، بلکہ دربار میں موجود باقی لوگوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یعنی یزید کا جو اپنا بیانیہ تھا وہیں اس کے مرکز میں کمزور پڑ گیا۔ بالکل، وہی جھوٹا ثابت ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ جسم کو قید کر سکتے ہیں، لیکن نظریے کو، حق کی آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام خطبات کا، ان واقعات کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ صرف تاریخ کا حصہ تو نہیں، یہ تاریخ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ خطبات اصل میں کربلا کے پیغام کے محافظ بنے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ امام حسین کی قربانی کا مقصد بھلایا نہ جائے۔ ظلم اور ناانصافی کا چہرہ سب کے سامنے ہے۔ اور ان کی جو فصاحت تھی، جو جرأت تھی، جی،
इसी फसाहत और जुर्रत ने न सिर्फ उस वक्त के लोगों को हिलाया बल्कि आने वाली हर नस्ल के लिए हक गोई और जुल्म के सामने खड़े होने की एक मिसाल कायम की। ये अल्फाज आज भी मुज़ाहमत की अलामत है। तो आज के लिए ये एक सोचने की बात है कि तारीख के ऐसे नाजुक मोड़ों पर जब सच्चाई की आवाज बुलंद होती है ताकत के खिलाफ, तो उसकी गूंज कब तक और कहां तक जाती है जी। और क्या आज के दौर में भी अल्फाज में वो ताकत बाकी है कि वो ज़मीरों को झंझोड़ सके, नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर सके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वो घंटी का आइकन भी दबाएं।